وائرل ہونا اس اٹ سیلف وائرل ہونے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, فیمس ہونا, وائرل ہونا, لیکن ہاں یہ ہے کہ کیا کر کے اور کس چیز کے لیے, کیونکہ زندگی میں ہمیں کچھ بھی کرنے کے لیے ایک مقصد ہونا چاہیے نا. مجھے کامیاب ہونا ہے, مجھے کامیاب ہونا ہے, کیوں ہونا ہے؟ پھر آپ جو چیز ایک آلریڈی کر رہے ہیں نا, پھر آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں ایکس وائی زی میرے سے آگے نکل رہا ہے, ناؤ آئی ہیو ٹو اپ مائی گیم. سو اپنی گیم اپ کرنے کے چکر میں پھر کیا ہے کہ آپ اور مطلب ساری تمیز بھولتے جاتے ہیں. سو کچھ ایسا کریں جو آپ کے لیے لیگیسی بنے, جس کو کوئی اور ریپلیس نہ کر سکے. سو سم تھنگ سو اسٹرانگ, سم تھنگ سو سالڈ, کہ جو آپ کے ساتھ پھر ہمیشہ رہے, اس دنیا میں بھی رہے اور پھر آپ کے ساتھ آخرت تک بھی جائے. سو اسی طرح باقی ساری بھی جو چیزیں ہیں, اب اگر وہ میوزک ہے, چاہے وہ مکس گیدرنگز ہیں, وہ جو بھی چیزیں ہیں, وہ تو ہم نے خود بڑھا دی ہے نا. دنیا کی تو شروع سے تو نیڈز نہیں تھی وہ والی چیزیں. تو لوگ جو پہلے آئے, جب اسلام آیا تو لوگ اس وقت بھی تو اسی اسلام کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری, اینڈ دے فیلٹ بلیسڈ. ایکچولی ایسے مومنٹس آتے ہیں جب لگتا ہے کہ او مائی گاڈ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, اس سے آگے کیسے جائیں گے, یہ کیسے ہوگا. پھر میں اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرتی ہوں اور بس میں وہی وضو کر کے اور بیٹھ جاتی ہوں, اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ یہ, اور اللہ سنبھال لیتا ہے. الحمدللہ. undoubtedly. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. وی آر اگین ود یو ایٹ حبل اللہ. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ویل نون پرسنالٹی موجود ہیں. وی آر لکی انف ٹو ہیو ہر ہیئر ود اس. الحمدللہ. وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ ٹو برنگ یو پیپل ایسی بات, ایسی چیز جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو, ہمارے لیے فائدہ مند ہو. یہی چیز ہمیں الحمدللہ اپنے ارد گرد بیٹھی ہوئی, چھپی ہوئی یا ظاہری جو بہترین پرسنالٹیز ہیں اس کو بلانے پہ مجبور کرتا ہے. Do you know who is with us here right now? We have Ms. Sara Chaudhary. Assalamu alaikum, Sara. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Sara, very very warm welcome on Hablullah. اور بہت شکریہ, you took your time out, آپ نے اسپیئر کیا ہمارے لیے, اور جزاک اللہ خیر. ناظرین, آپ جانتے ہیں سب, سارا چودھری کو آپ سب جانتے ہیں, لیکن دوبارہ ایز اے فارمیلٹی میں ان کا ایک انٹروڈکشن آپ کو دوبارہ دے دیتی ہوں. وی آل نو دیٹ شی از اے فارمر شوبز اسٹار, ویری فیمس ماشاء اللہ. اس کے بعد وی نو رائٹ ناؤ شی اسکپڈ دیٹ. وی آل نو دیٹ ابھی ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ آف نالج بھی ہیں. اس کے علاوہ سی ای او عمل ایک آرگنائزیشن ہے, شی از رننگ دیٹ آلسو. شی از سرٹیفائڈ ماسٹر لائف کوچ آلسو, اینڈ شی از ڈوئنگ آل دیز ٹاسک ماشاء اللہ. اور اللہ کی خاطر بہت کچھ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی دے اور دنیا اور آخرت کی ڈھیروں خوشیاں اور کامیابیاں بھی دے. سارا, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ می. یا شیور, الحمدللہ. سارا, ہم لوگ آپ کو بلانے کا مقصد آج جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ کا جرنی کیا تھا, آپ نے کس طرح کے ساتھ اس کو شوبز چھوڑا, آپ کس طرح دین کی طرف مائل ہوئیں. تو یہ سب کچھ میرے خیال سے سب لوگ بہت دے کین فائنڈ اٹ آن دی یوٹیوب اینڈ ایوری چینل. اگر آپ کو چاہیے تو پلیز آپ سرچ کریں, آپ کو مل جائے گا. سارا, ہم آپ کو ایک اور مقصد کے لیے ہم نے آپ کو بلایا. ہمارا پلیٹ فارم جو ہے ایک یوتھ ریلیٹڈ پلیٹ فارم ہے, جس پہ ہماری کوشش سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یوتھ کو ایک ایسی ایڈوائس اور ایک ایسی پریکٹیکل اگزامپلس دکھائیں اور بتائیں جو کہ ان کے لیے نہ صرف یہ دنیا بہتر کرے بلکہ ان کی آخرت کے لیے بھی بہتری ہو. کیونکہ آج کل ہم تھوڑے سارے آؤٹ ٹریک ہو رہے ہیں اور ٹریکس تھوڑے سارے سیدھے نہیں ہیں. تو بلانے کا مقصد آج صرف یہی ہے. میں انشاءاللہ اپنے کانورسیشن کا شروع کرتی ہوں آپ کے ساتھ. سب سے پہلے میں آپ سے جو پہلا سوال کرنا چاہوں گی وہ یہ کروں گی کہ آپ نے جو ہے نا اپنی ایک ایسی لائف چنی جو کہ بالکل ایک اپوزٹ تھی. آپ یہ سمجھیں کہ گلیمر تھا ساری, آپ کو میرے حال میں کسی قسم کے کوئی پرابلمس نہیں ہوں گے, ایک فیم تھا, ایک سب کچھ تھا. آپ نے اپنے رب کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کے, یو جسٹ کہتے ہیں نا, آپ نے پورا ایک 360 آپ نے ایک ٹرن لے لیا ایک اپوزٹ سائڈ کے اوپر. تو مجھے بتائیے کہ وہ ایک مومنٹ جو تھا, بس یہ ایک شروع میں آپ سے میں سوال کروں گی, پھر ہمارے کویسچن انشاءاللہ تھوڑے ڈفرینٹ ہوں گے. ہاؤ ڈڈ یو فیل دیٹ؟ کیا فیلنگ تھی, کیا چیز تھی اس وقت؟ اکثر لوگوں کو, میں پہلے بھی یہ بات کافی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ لوگوں کو لگتا ہے یہ کہ شاید وہ کوئی ایک مومنٹ تھا یا پھر کوئی ایک انسیڈنٹ تھا, لیکن میرے خیال سے ہم سبھی لائف میں بار بار ایسے مومنٹ سے گزرتے ہیں یا ایسے چانسز یا ایسی اپرچونیٹیز ہمارے پاس آتی ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ ریئلائزیشن یا یہ خیال ضرور ڈالتے ہیں. ہمارا نفس خود جو ہے نا ہمیں کہیں نہ کہیں, جیسے ابھی میرے پاس جب کویشچنز آتے ہیں لوگوں کے یا کیوریز آتی ہیں, تو اس میں بھی میں یہی سوچ رہی ہوتی کہ ان کی بھی لائف میں اس وقت والا مومنٹ ہے جہاں پر ان کا نفس ان کو کہیں نہ کہیں یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ہے, کچھ مسنگ ہے, یا کچھ غلط کر رہے ہو, یا کچھ اور ہے جسے تمہیں ڈھونڈنا چاہیے. تو میری لائف میں بھی میرے خیال سے ایک سلو جرنی تھی, کافی عرصے سے ایک اس طرح کی ایک جسے کہتے ہیں جستجو جاری تھی اندر. سو
کچھ ایسا نہیں تھا کہ میں نے انیشیل یہ پلان کیا تھا کہ دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی فرام ناؤ آن. مینلی جو ڈیسیجن تھا وہ یہی تھا کہ ایک ریئلائزیشن تھی کہ قرآن کو جو ہے سمجھ کر میں نہیں پڑھ رہی ہوں تو مجھے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اینڈ دین سم ہاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ تھی کہ سب سے پہلی ریئلائزیشن یہ ہوئی کہ دس از ناٹ دا پلیس فار می ٹو بی ایٹ رائٹ ناؤ, اور مجھے اس کو چھوڑنا ہے, اس شعبے کو چھوڑنا ہے اور مجھے یہاں سے جانا ہے. سو دیٹس واٹ اٹ واز اباؤٹ. اس میں ایک مومنٹ میں نہیں کہوں گی کہ کوئی ایک مومنٹ تھا, لیکن ایک سلو جرنی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر سلولی مجھے گائیڈ کیا. الحمدللہ. اچھا, میں نے آپ کو اسپیسیفکلی وائی ڈیڈ آئی آسک دس, کیونکہ ہم لوگوں کو شاید یہی لگتا ہے کہ ایک دم سے کوئی جادو ہوگا اور ہم لوگ ایک دم سے سوئچ کر جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی ہر ایک کی لائف میں ہوتا ہے. مطلب آپ کو ریئلائزیشن بھی ہوتی ہے, گریجولی یو کم ٹو نو, آپ کا نفس آپ کو ٹک ٹک ناک بھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اس ناک کو اگنور کر دیتے ہیں. بالکل. اور یہ چیز, اور جب اگنور کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پھر ناکنگ بند ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہی سے میرا سوال اسی لیے تھا, میرے خیال سے بند نہیں ہوتی, وہ چلتی رہتی ہے, لیکن ہماری نیچر ہے نا, ہم ہیومنز ہیں, جب ایک بات ہم بار بار سنتے رہیں کسی انسان سے بھی, تو جب ہم اس کو اگنور کرتے رہیں تو ایک ٹائم آتا ہے جب ہم امیون ہو جاتے ہیں اور دیکھیے بادر نہیں کرتی. بالکل. اور اللہ نے تو بھی تو کہا ہے نا کہ غلاف چڑھ جاتے ہیں آپ کے دلوں کے اوپر, دین یور ہارٹس گیٹ ہارڈر دین دا اسٹونس ٹو, دے ڈونٹ, نتھنگ گیٹس انٹو دیم. تو اس چیز کو, اور پھر اللہ اگر ہم واپس بھی آ سکتے ہیں, اس میں ایسی بھی بات نہیں ہے کہ اتنے سخت ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سارا, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک ہماری تو سوسائٹی اور ہماری ینگ جنریشن کا ایک آج کہتے ہیں نا کہ جیسے وہ مقصد زندگی بن گیا ہے, وہ ہے وائرل ہونا. کہ ہم کسی طرح کے ساتھ وائرل ہو جائیں, چاہے وہ کوئی جو پریزنٹیشن ہے ہماری کوئی انسانوں والی ہے یا نہیں ہے, یا اس کے پیچھے کیا جو ہے نا وہ چیز ہے. آپ یہ بتائیے کہ جو وائرل ہونے کا ایک ہمارے اندر ایک, میں کیڑا ہی کہوں گی, ایک پیدا ہو جاتا ہے, اس کے کیا کاسٹ انسان کو بھگتنی پڑ سکتی ہے. اٹس ناٹ لائک اے نارمل تھنگ ناؤ ڈیز. اچھا, وائرل ہونا, اس اٹ سیلف وائرل ہونے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, فیمس ہونا, وائرل ہونا, لیکن ہاں یہ ہے کہ کیا کر کے اور کس چیز کے لیے, کیونکہ زندگی میں ہمیں کچھ بھی کرنے کے لیے ایک مقصد ہونا چاہیے نا. مجھے کامیاب ہونا ہے, کیوں ہونا ہے, کس چیز میں ہونا ہے اور کس کے لیے ہونا ہے. بالکل. سو وائرل جو ہے سم ٹائمز ابھی دیکھتے ہیں ہم, کچھ اسلامک اسکالرس کے بھی کلپس وائرل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں, وہ بھی وائرل ہوتے ہیں کہ جی آج کل XYZ جو ہے وہ بہت فیمس ہے, بہت وائرل ہے. بالکل. جو سوچنے کی یا سمجھنے کی یا فکر والی بات ہے وہ یہ ہے, یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اسپیشلی, ان کو ہمیں یہ گائیڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ وائرل ہونا ٹھیک ہے, بری بات نہیں ہے, لیکن آپ کس چیز کے ذریعے وائرل ہو رہے ہیں اور اس سے آپ کو حاصل کیا ہے. مینلی آج کل جو ہے نا ہمارا وائرل ہونا بیسیکلی جڑ گیا ہے ہمارے رزق سے. تو ہمیں یہ بار بار سکھایا جاتا ہے, یا ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ آپ وائرل ہوں گے تو آپ کو مارننگ شوز والے بلائیں گے, ٹھیک ہے, آپ کے فالوورز بڑھنا شروع ہو جائیں گے, آپ کے لائکس بڑھنا شروع ہو جائیں گے, اس کی بیسس پہ پھر آپ کو جو ہے وہ PR پیکیجز ملیں گے, اور برانڈز آپ کے ساتھ جو ہے وہ کلیب کریں گے. دا تھنگ از کہ اب یہ بڑا ضروری ہے ان لوگوں کو سمجھانا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اپرچونیٹی کچھ نظر آ رہی ہے کہ کام مل سکتا ہے یا اس طرح سے, لیکن ہمیشہ ہر انسان کے پاس رزق حاصل کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو امیر بنانے کے لیے ہر انسان کے پاس ہر طرح کے آپشنز ہوتے ہیں. آپ کے پاس سیدھا راستہ ہوتا ہے اور آپ کے پاس غلط راستہ ہوتا ہے. ایتھیکلی بھی, یعنی انسان ہونے کے ناطے بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے, غلط راستہ ہے. اور پھر اسپیشلی اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے وہ تھوڑا سا اور پھر بڑھ جاتی ہے رسپانسبلٹی, کہ اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اسلامکلی یہ راستہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اور اسلامکلی راستہ خراب ہے یا نہیں. تو وہاں پر یہ دیکھنا کہ جو بھی چیز کر کے ہمیں جو چیز وائرل کر رہی ہے وہ کیا میری آخرت کے لیے بینیفیشل ہے, وہاں تک لے جانے کے لیے کیا یہ اس کا ذریعہ بنے گی یا پھر اس سے مجھے دور کر دے گی. تو بیسیکلی تو خیر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک گیپ آیا ہے سڈنلی, مجھے لگتا ہے جیسے جہاں تک ہمارے پیرنٹس سے یا میرے گرینڈ پیرنٹس سے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بہت ینگ ایج سے اویئر کرتے تھے کہ اگر اسلامک کے لیے ان کو نالج نہیں بھی تھی نا, تب بھی وہ ثقافت کے لحاظ سے ہمیں ضرور بتاتے تھے کہ کلچرلی بیٹا یہ ہمارے جو ہے اس میں مناسب نہیں ہے یا برا سمجھا جاتا ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایک بیچ میں ایک ایسا گیپ آیا جہاں پر ہم نے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ ہی دی ہے شاید, اور اچھا برا اس چیز کی تمیز دینا شاید ان کو چھوڑ ہی دی ہے, اور مین
फोकस या मेन गोल लाइफ का यही बन गया कि आपने अमीर बनना है, आपने पैसा लेकर आना है घर में। उसके चक्कर में हमने उनको ये तमीज दी नहीं कि आपने पैसा तो लेकर आना है, लेकिन कहाँ से लेकर आना है और कैसे लेकर आना है। बिल्कुल सही बात। और मैं ये सोचती हूँ इवन मेरे साथ भी यही सिनेरियो था, टू बी ऑनेस्ट, आई जस्ट वांटेड टू अर्न, और वैसे इनिशियल प्लान ये था कि आई बी अ डॉक्टर, तो वो एक लॉन्ग रूट था, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई थी, तकलीफ थी, सफरिंग थी, फिर कहीं जाकर एक साल एक टाइम लगना था। लेकिन जब शोबिस वाला ऑप्शन उस वक्त भी मिला तो यही था कि इट्स अ शॉर्टकट, सो चलें जी ओवरनाइट जो है आप अमीर हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, पैसा आना शुरू हो जाएंगे, एवरीथिंग। सो इट्स द सेम थिंग दैट्स हैपनिंग टू आवर यूथ। अब ये है कि हमारे लिए ज्यादा ईजी हो गया, ज्यादा एक्सेसिबल हो गया। इवन बहुत यंग एज के बच्चे जो हैं जी वो अब वो कंटेंट क्रिएटर और स्टार्स बने हुए बैठे हुए, सेलिब्रिटीज बने हुए, और उसके बनने के पीछे वही है कि वायरल होना है, और वायरल क्यों होना है, ताकि जी और ज्यादा से ज्यादा पैसा हम कमा सकें। सही बात है, वही बात आगे शॉर्टकट, किसी तरह के साथ कोई शॉर्टकट मिल जाए उसको करें, और then they just want a fame and with the money। अब आप ये बताइए कि आजकल इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे तो हम बहुत ज्यादा देखते हैं ना, तो ये सब कुछ क्या होता है कि आपको क्या लगता है, ये सब कुछ एक सच्चाई है, या ये कहते हैं ना कि कौन सा झूठ बोलते हैं कि जो जनरेशन है हमारी वो उसकी तरफ लपकती चली जाती है? अच्छा, ये फेमस होना, इन्फ्लुएंसर होना, इसके पीछे जो चीज़ लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, ख़ासतौर पे जो यूथ है हमारी या यंग जनरेशन है, पता नहीं वो इस बारे में सोचती है या इसके, क्योंकि आप सिर्फ उसके फ़ायदे देख रहे हैं कि जी फेमस हो गए, इन्फ्लुएंसर बन गए और आपको सब कुछ मिल गया वो, लेकिन आप उसके नुकसानात जो उसके साथ आ रहे हैं वो नहीं देख रहे। इस्लामिकली तो जो है सो है, ठीक है। अगर एक इंसान खुद को मुसलमान कहता है, समझता है और उस पर ईमान रखता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे ईमान रखता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो हमें पता ही है कि कौन सी चीज़ें बना है, उनसे हमें बचना है वगैरह, और जो सी चीज़ें अलाउड है उनको ही हमें करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर इफेक्ट्स आते हैं उनको भी हम नहीं समझते। बिल्कुल। लाइफ जो है एक इन्फ्लुएंसर की या फेमस होने की, वो कितनी ज़्यादा उसकी और उसकी गारंटी क्या है, ये चीज़ लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, इस चीज़ को नहीं समझते हैं। देन अभी रिसेंट इतने जो इस तरह की चीज़ें हुई जिसमें जो इन्फ्लुएंसर से बहुत कंटेंट क्रिएटर थे, इन्फ्लुएंसर से बहुत फेमस थे, लेकिन दे हैड टू सफर। वन ऑफ देम वेंट टू जेल एज वेल। मेरे ख्याल से 2-3 लोगों के साथ कोई केसेस हो गए उनके ऊपर, फिर उनको जेल, मर्डर हो गया। हाँ, वो भी हो गया कि जी मर्डर हो गया वगैरह वगैरह। ये वो स्पेशली गर्ल्स के लिए, इवन मर्दों के लिए भी इतना सेफ नहीं, लेकिन फीमेल्स के लिए भी इट्स नॉट, उनके लिए तो और भी ज्यादा इसमें जो है वो डेंजर इन्वॉल्व है। बिल्कुल। सो ये हम हमेशा क्या करते हैं कि हम जो अच्छाइयाँ हैं उनको ही देखते रहते हैं, जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनको ही देखते हैं, और समहाउ मीडिया भी उसी को ही ज्यादा प्रमोट कर रहा है। सही बात है। जो नेगेटिव साइड्स है कि साइकोलॉजिकल, क्योंकि जैसे ही आपका कोई कॉम्पिटिटर आता है, फिर आप जो चीज एक ऑलरेडी कर रहे हैं ना, फिर आपको होता है कि नहीं XYZ मेरे से आगे निकल रहे हैं, नाउ आई हैव टू अप माय गेम। सो अपनी गेम अप करने के चक्कर में फिर क्या है कि आप और मतलब सारी तमीज भूलते जाते हैं। आपको you have to do something different, और फिर very different and extremely different। हाँ, तो उसमें फिर अब आपको होता है कि मुझे बस किसी तरह से व्यूज लेकर आने ही आने हैं, मुझे किसी तरह से फॉलोअर्स बढ़ाने ही हैं ताकि मैं दोबारा से लाइमलाइट में आऊँ। तो उसके लिए आपको जो समझ आती है, चाहे वो फेक स्कैंडल्स चलाना हो, मतलब मैं इस चीज़ पे हैरान होती हूँ, पहले भी स्कैंडल्स चलते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं चलते रहे, लेकिन अब वो ये होता था ज़्यादा से ज़्यादा कि जी XYZ का अफेयर चल गया, ठीक है, उनका ब्रेकअप हो गया, इस टाइप के कुछ स्कैंडल्स चला लिए या कुछ कर लिया, किसी ने कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी या कुछ इस तरह कर दिया। लेकिन अब हम इस पॉइंट तक पहुंच गए कि जहाँ पर शादी और तलाक, इस तक को जो है ना वो फेक किया जा रहा है, इस तक को यूज किया जाता है। एंड मुझे याद होता है कि इतना हम धोखे में हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आपने किसको बिलीव करना है और किसको नहीं बिलीव करना। बिल्कुल, कि वाकई ही ये बंदा जो बात कर रहा है तलाक की, तो इनकी तलाक हुई है ना, क्योंकि मैं आई गो थ्रू द कमेंट्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि आई हैव टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड ऑफ कोर्स, तो नॉट बिकॉज कि मुझे गॉसिप्स सुनने होते हैं, सर्च करने होते हैं, लेकिन मैं समझ रही होती हूँ सारा ना कि चल क्या रहा है और क्या करना चाह रहे हैं। तो फिर आई गो थ्रू द कमेंट्स, तो वो कमेंट्स में ही होता है, कुछ लोग जो है वाकई इमोशनल हुए होते हैं कि अल्लाह इतना अच्छा कपल था, कैसे हो गया, और वो 1-2 पार्टीज बन गई होती हैं, एक लड़के की साइड पे उसकी साइड ले रहे हैं,
اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں ان کو کہ یہ ان کے ڈرامے ہیں اور یہ دیکھنا کل دوبارہ جو ہے ایک دم سے پوسٹ کر دیں گے کہ کچھ نہیں ہوا تھا وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مطلب جو انفلوئنسرز ان کو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ, تو اسی کو سمجھ کے ہی نہ رکھیں اور ان کو آپ کہتے ہیں نا وہ اپنا کرش بنا لیتے ہیں یا اپنی کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں اور پھر یہ سب کچھ. صحیح کہا آپ نے سارا, بالکل. سر ایک کوشچن میں آپ سے کروں گی کہ سنس یو ہیو بین انٹو دیٹ, آپ بتائیں مجھے کون سی ایک ایسی ہڈن ریالٹیز ہیں شوبز کی کہ جو کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں یا لوگ جس کا ذکر نہیں کرتے یا لوگ جس کو بتانا نہیں چاہتے کسی کو. Do you think there are some kind of hidden realities of showbiz? میرے خیال سے ہڈن تو اب کچھ بھی نہیں رہا. اگر ہم ہاں اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی نہیں جاتی, لیکن ٹائم ٹو ٹائم یو ول see some of the celebrities coming up front and you know sharing some of their struggles یا some of their experiences back to yes, اور اس میں ہر طرح کی ایکسپیرینسز وہ بتاتے ہیں. اب تو پاکستان کا بھی کیونکہ کافی اوپن ہو گئے ہیں لوگ, ایون خاص طور پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, کیونکہ ٹی وی پہ تو پھر بھی ایک سینسرشپ ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کانشیس رہنا پڑتا ہے فار یوزنگ سرٹن ورڈز ایکسیکٹرا. وہ لیکن اب تو بہت سی میرے خیال سے لاسٹ ایئر, اب آئی ڈونٹ ریمبر دیئر نیم, لیکن دیر ور سم فیمیل اسپیشلی جنہوں نے بتایا, اپنی اسٹرگلس بتائی, کس طرح سے ان کو بلیک میل کیا گیا یا کس طرح سے ان کو عجیب و غریب آفرز آئیں وغیرہ وغیرہ. سو ایون اس وقت بھی آئی ریمبر جب میں کام بھی کری تھی شوبز میں, تو دیر واز سم ڈائریکٹر ان انڈیا, وہ اس کا وہ بڑا فیمس ہے اس کے لیے, آئی ڈونٹ ریمبر اس کے بعد اس نے موویز بنائی یا نہیں بنائی. ہی میڈ لائک بیک ٹو بیک 2-3 موویز ایکچولی. اچھا. اور وہ اسی بارے میں تھی, the dark realities of showbiz media. اچھا. تو وہ بیسکلی انڈین انڈسٹری کو سارا کائنڈ آف ایکسپوز کرتا تھا. تو اس میں بہت کچھ, اور بڑی اوپن اس نے لینگویج یوز کر کے, اور بڑا اس نے ایون جو اگر ماڈلنگ تھی تو اس کی بھی بتائی ہوئی تھی, جو فلم انڈسٹری تھی اس کی بھی بتائی ہوئی تھی. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی ایک چیز ہوگی جو میں کہوں کہ جی میں یہ بتا دوں گی تو کوئی نئی چیز ہوگی. میرا خیال سے ہر چیز دکھائی جاتی ہے, اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے, بٹ اگین ایز آئی سیڈ کہ ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. ہائی لائٹ ہمیشہ پازیٹیو سائڈس کو ہی کیا جاتا ہے, ہائی لائٹ اچھی اچھی باتوں کو کیا جاتا ہے. جو وہ والی ڈارک ریالٹیز ہیں وہ ایک دم سے آتی ہیں, لیکن ان کو بڑی جلدی بس ان پہ ڈسٹ ڈالی جاتی ہے کہ یہ کور ہو اینڈ دیٹس اٹ, موو آن. سو دیٹس آل. لیکن ہاں ایک چیز اور جو میں بتاتی ہوں پرسنل ایکسپیرینس, وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ آپ سیلیبریٹی بن گئے اور آپ فیمس ہو گئے تو دیٹس اٹ, آپ خوشی خوش ہیں ہر وقت. اور آپ کی, میں اس دن ویسے ہی سوچ رہی تھی کہ ایون آل دیز مارننگ شوز ہوسٹ سوری الٹا بول دیا میں نے. تو میں وہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ہمارے آفیسز کی اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں نا, تو بڑا پھر مشکل ہوتا ہے بیچ میں مینیج کرنا اپنا پورا دن, اور پھر اسپیشلی اف یو وانٹ ٹو گو سم ویئر یا اس طرح سے. تو میں سوچ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ایکٹرز ہیں تو دے آر لائک دے آر فری ول, جو مرضی کرے وہ, لیکن ان کی بھی کمٹمنٹس ہیں ساری اپنی, انہوں نے ڈیٹس بک کروائی ہوئی ہیں. جو مارننگ شوز کریں ان کا بھی اسی طرح سے. سو آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جسٹ ایک دم صبح اٹھے فائن مارننگ اینڈ دے کین سے کہ آج مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے, آئی ایم جسٹ گوئنگ آؤٹ آف دا کنٹری آن اے ٹرپ. سو ان کو پورا پلان بنانا پڑتا ہے, پورا انفارم کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. سو جو سیلیبریٹیز ہیں یا فیمس لوگ ہیں, یہ سارے کچھ, یہ ایسا نہیں ہے کہ دے آر دیئر اون باس. ان کو جو ہے رولس کہیں نہ کہیں فالو کرنے ہوتے ہیں, اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی ہوتی ہیں. اس میں پھر سم ٹائمز یو ہیو ٹو شوٹ فار سرٹن آورس, لیٹ نائٹ شوٹس آپ کو کرنے پڑتے ہیں بہت زیادہ. صبح ہو جاتی ہے, یعنی صبح آپ نے شوٹنگ اسٹارٹ کی, the next morning you are shooting as well. پھر ہالی ووڈ میں ہمیں اسپیشلی ایسی بہت مثالیں ملتی ہیں جہاں they have to play with their body as well, کہ ویٹ گین کرنا ہے کسی رول کے لیے, کسی رول کے لیے آپ کو بہت ایکسٹریم ڈائٹس, کریش ڈائٹس کر کے بہت لوز کرنا ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ اٹس ویری ایزی, وہ بھی چیلنجنگ لائف ہے. اٹ از اے چیلنجنگ لائف. دیکھنے میں یہ لگتا ہے, سننے میں یہ لگتا ہے کہ جی بہت ایزی ہوگا. ڈزنٹ میٹر آپ رات کو کتنے بجے سوئیں, اگر صبح آپ کو کال ٹائم آپ کا 9 بجے ہے, یو ہیو ٹو بی دیئر. اگر 5 بجے ہے, یو ہیو ٹو بی دیئر. کیونکہ میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا, اسپیشلی یہ جو کمرشلس وغیرہ کی شوٹنگز ہوتی ہیں وہ بہت ارلی مارننگ ہوتی تھی. سو سم ٹائمز ایسا ہوتا کہ فلائٹ لے کر آپ پہنچے, تو فلائٹ سے آپ پہنچتے بھی آپ کو اگر 8-9 بج گئے, لیٹس سے اگر کوئی اور سٹی میں تھا, تو وہ ہوتا ہے نا جگہ چینج ہو, آپ کو نیند نہیں آ رہی ٹریولنگ کی وجہ سے جو بھی ہے,
تو somehow ہوتا تھا کہ نہیں آ رہی نیند, اور بہت کرتے کرتے 2 بجے 3 بجے نیند آئی, تو وہ 4 بجے کا کال ٹائم ہوتا تھا, 4 بجے نیچے گاڑی کھڑی ہوتی تھی, so I have to be there. ہاں صحیح بات. تو جس کو دیکھ کے اتنا فینٹیسائز بھی ہم کرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں وہاں اگر ہم داخل ہو گئے تو زندگی میں سکھ ہی سکھ ہے اور چین ہی چین ہے. اینڈ دین آف کورس ٹو مینٹین یور سیلف ایز ویل. ہمیں لگتا ہے, اب آپ خود دیکھیں جو کافی آپ کو سیلیبریٹیز ملیں گے, سم آف دم دے ول ٹیل یو کہ میں نے تو پتہ نہیں سالوں ہو گئے بریانی کو دیکھا تک نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اب انہوں نے اس کو مینٹین رکھنا ہے. سو وہ بہت زیادہ دن میں کانشیسلی تھوڑا اور اس طرح سے کھاتے ہیں. پھر اس طرح ایک نارمل انسان تو ایک زیادہ ایک کہتے ہیں نا ایک ہیپی لائف گزار سکتا ہے اور فری لائف گزار سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب میں آپ سے یہ سارا یہ پوچھتی ہوں کہ امیجن کہ یو نو ایک بچی آپ کے پاس 16-18 سال 20 سال کی ایک بچی آپ کے پاس آتی ہے, اب وہ آپ سے آ کے یہ کہہ رہی ہے کہ بس مجھے فیم چاہیے, مجھے جو نا گلیمرس ورڈ چاہیے, مجھے یہ خوشیاں چاہیے, تو آپ آنیسٹلی ٹھیک ہے آپ اس کو کیا ایڈوائس کریں گی؟ میرے خیال سے پیرنٹس اس چیز سے بہت زیادہ گزرتے ہیں, اینڈ دین مے بی ٹیچرز ایز ویل ایٹ ٹائمس مے بی, اور یا پھر ہم لوگ ہمارے ساتھ بھی واقعی ہوتا ہے کہ سم ٹائمس یوتھ اور ینگ لڑکیاں اس طرح سے آتی ہیں اور اسی طرح سے ان کے کنسرنس ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگ بالکل سمجھنے اور سوچنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں, اور بے شک ان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ, اور وہ اس وقت ان کا انرجی کا لیول اور لائف کا پرسیپشن تو وہ بہت اچھے سے آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ. میں بھی کبھی ینگ تھی, دیٹ از وائی یو نو آئی آسک یو فار دیٹ, یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ دوز فیلنگس آپ کے گزر چکی ہیں. ہاں, اور میں نے اب اس کو کیونکہ گزارا, لائف کی ہارش ریالٹیز کو دیکھا ہے, سمجھا ہے, تو میرے خیال سے آئی ووڈ لائک ٹو فرسٹ میں ایک تو چاہوں گی کہ آئی شوڈ ہگ ہر, تاکہ وہ ذرا سا کام ہو, کمفرٹیبل ہو, اینڈ دین آئی ووڈ میں اس کو یہ بتانا چاہوں گی سب سے پہلے کہ جو بھی میں ایڈوائز کرنے والی ہوں اس سے پہلے تو یہ سمجھو کہ میں تمہارا اچھا ہی چاہتی ہوں, اور میں جو بات کرنے والی ہوں میری پوری ایکسپیرینس سے ہے. میں تمہاری جگہ پر بھی تھی ایک ٹائم پر, اور اسی طرح میں بھی کنفیوز تھی, اسی طرح میرے بھی کویشچنس تھے, اور اب میں وہ سارے آنسرز لے کر آئی, اور وہ لائف نے مجھے سکھائے ہیں اور ہارش طریقے سے سکھائے ہیں. سو آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو آل بیسڈ آن آل دا ایکسپیرینسز آئی ہیو ہیڈ. سو ایک چیز ہر انسان کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو کہ ہم سیڈلی نہیں سمجھتے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم جب بھی اس چیز کو سمجھ جائیں تو وہ ہمیں پھر کافی زیادہ حوصلہ دیتی ہے اور کافی زیادہ چیزوں کو کلیئر کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ ہم سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا. بالکل. اور بدلے میں وہ ہم سے نا بہت زیادہ کوئی انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے, ان لائک ہیومنس. بالکل. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یہ والا یقین رکھنا نا کہ ان سے زیادہ مجھے کوئی محبت نہیں کرتا, اور مجھے بھی سب سے زیادہ انہی سے محبت کرنی چاہیے. اور جب ہم اس محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں گے, دین آئی ول ریئلائز کہ میرا فیم, میرا کریکٹر, میری لائف, میرے لائف کے مشنز, گولز, سب اسی چیز پر فوکس یا اس کے اراؤنڈ ریوالو ہونے چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. سو اگر میں فیمس اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہونا چاہتی ہوں تو شور وائی ناٹ. آپ اپنے آپ کو نالج سے اتنا اکوپ کریں, آپ کوئی ایسا دین کے لیے کام کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی ہی ایسا عزت اور شہرت نوازیں. کتنے اسکالرز ہیں, کتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا, نہ صرف دنیا میں بلکہ اس کے بعد بھی, اس کے جانے کے بعد بھی ان کا نام روشن رہا. بے شک بے شک. سو اس لیے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا یہ والا گول سیٹ کریں کہ آپ نے فیمس ہونا ہے, آپ نے سکسیسفل ہونا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, وہ کس کے لیے کرنا ہے, وہ کیوں ہونا ہے. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو بے شک I'll say that go find your way. کچھ آپ سوچیں, تلاش کریں راستہ, اور اپنے آپ کو جو ہے اس پہ پھر چلا دیں, بڑھائیں. لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ نے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہونا ہے, کہ لوگ ڈیفائن کریں گے کہ آپ خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں, کیا آپ فیمس ہونے کے لیے ایلیجبل ہیں یا نہیں ہیں, آپ ایکس وائی زی حرکت کریں گی تبھی وہ آپ کو پسند کر کے آپ کو فیمس کریں گے, آپ کو فالو کریں گے, آپ کو دیکھیں گے. آپ کی بیوٹی, اچھا اس بیوٹی میں بھی پھر ہمیں پتہ ہے کہ کتنے فلٹرز کی لیئرز لگا کر آپ سرٹن وے میں جائیں گی تبھی وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے, اور پھر آپ کو پروموٹ کریں گے. اور وہ بیوٹی آپ کے ساتھ رہنی نہیں ہے. جتنے مرضی آپ بوٹاکس کروا لیں, سرجریز کروا لیں, ہمارے سامنے اب اتنی ساری ایگزامپلس ہیں, ایونچولی اٹ از گوئنگ ٹو فیڈ اوے.
and eventually they are going to stop following you. There will be your replacements. So کچھ ایسا کریں جو آپ کے لیے لیگیسی بنے, جس کو کوئی اور ریپلیس نہ کر سکے. So something so strong, something so solid کہ جو آپ کے ساتھ پھر ہمیشہ رہے, اس دنیا میں بھی رہے اور پھر آپ کے ساتھ آخرت تک بھی جائے انشاءاللہ. جی بالکل سارا, آپ نے بالکل صحیح کہا, اٹ از ریئلی مائنڈ بلوئنگ. اچھا, اب میں آپ سے ایک اگلی چیز پوچھنا چاہوں گی. دیکھیے ہماری جو دنیا میں اسٹرگل ہے نا آج کل ہماری یوتھ کی بھی, one is moving towards only one thing, you know, either they are just running after the dunya, and on the other hand if they are just those who are just really want to be stronger in deen, تو پھر ان کی اسٹرگل ساری ان کو لگتا ہے کہ شاید اسی طرف جا رہی ہے, دنیا سے ہمارا معاملہ کٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ہماری جو جنریشن ہے, ایک ایسا کیا ایک کوئی آپ کہیں گی نا کوئی ٹپ ہے یا کچھ اس طرح کے ساتھ, کیا آپ اپنے ایکسپیرینس سے بھی بتائیں گی کہ وہ اپنا کچھ ایسا کیا کریں کہ وہ ایک مطلب کہتے ہیں نا کہ اپنا دین میں بھی اپنا اسٹرانگ رہیں, اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا جو دنیا کا ایک کہتے ہیں نا کہ وہ جو ان کا پارٹ ہے وہ بھی مس نہ ہو. دیکھیے یہی بیسکلی نا مسکنسیپشن جو ہمیں بار بار سمجھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے, اور میرے پاس بھی آنیسٹلی جو لوگ آتے ہیں, ایون اگر وہ میڈیا سے بھی ہیں یا کہیں سے بھی ہیں, کنسرن یہی ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ اس چیز کو پھیلا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے دین پہ چلنا ہے تو پھر آپ دنیا میں نہیں رہ سکتے, اور آپ اپنے خواب کھو دیں گے, آپ کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ عجیب سی بات ہے کیونکہ دنیا کا مالک وہی رب ہے جس نے دین بنایا, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ ایک ایلین چیز بنا کے آپ کو کہیں گے کہ آپ دنیا میں رہ کے دکھاؤ. صحیح بات ہے. تو انہوں نے جو دین بنایا اسی کے ساتھ ہی آپ نے دنیا میں رہنا ہے. اٹس جسٹ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں جتنی بھی آپ کو جگہیں ملیں گی, چاہے وہ کوئی کنٹری ہے, چاہے وہ کوئی آفس ہے, چاہے وہ کوئی اسکول ہے, کالج, یونیورسٹی, ایوری ویئر ایوری ون ہیز دیئر رولس. سو آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ ان کے وہ رولز فالو کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں اور آپ کامیاب نہ ہوں. بالکل, بلکہ آپ رولز بریک کرتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے. پاکستان کے بھی جو لاز ہیں تو صحیح نا, اب ہم نہیں فالو کرتے ہیں تو مسئلے ہوتے ہیں. بدنام بھی اسی لیے ہے کیونکہ ہماری غلطیاں ہم نہیں فالو کر رہے ہیں. اگر ہم سب بھی ایز اے سٹیزن اس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کتنی اچھی بہترین کنٹریز میں ہو جائے. اسی طرح اگر یونیورسٹیز ہیں, کالجز, آفیسز, جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ ان کے رولز فالو کرتے ہیں, آپ کو سکسیس ہی ملتی ہے, آپ آگے ہی بڑھتے ہیں. تو اسی طرح سے دنیا میں بھی رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی صورت میں رولز دیے. آبسٹیکلز یا ہمارے اوپر جو ہے وہ ایسی بندشیں نہیں لگائی ہیں کہ ہم نے جینا نہیں ہے, بالکل ہم نے یہی رہنا ہے, ہم نے یہی جینا ہے. یہ تو ہم نے اپنی نیڈز بڑھاتے بڑھاتے ایسی جگہوں پر لے گئے. فار ایگزامپل میں کبھی کبھی سوچتی ہوں, جب تک آئی واز ینگ, آئی ایم بورن ان 1987, سو جو 90s والے گھر تھے اس وقت بڑے گھر کو کس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ ایک 10 مرلے کا یا 1 کنال کا بڑا گھر ہے تو اس میں 2 سے 3 سادی دیواروں والے سادے سے کمرے بس کھلے ہونے چاہیے, اور باہر باغیچہ ایک بڑا سا. دیٹ واز کنسیڈرڈ انف. تو اس طرح کا گھر تو ابھی بھی ہم میں سے کوئی بھی آرام سے شاید افورڈ کر لے. لیکن اب کیا ہو گیا, ہمیں اس میں اٹالین یہ بھی چاہیے, ہمیں اس میں شینڈلیئرز بھی چاہیے, اسپیسیفک والز چاہیے, ایسی ٹائلز چاہیے, یہ ووڈ ہونی چاہیے, وہ ہونا چاہیے. سو اب کیا ہو گیا, ایک انسان کے لیے بڑا گھر بنانا جو ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ میں نے 8-9 کروڑ 10 کروڑ روپے اکٹھا کروں گا تب بنا سکوں گا. سو آف کورس یو ہیو ٹو ڈو ایکسٹرا ایفرٹس, اور اگر آپ نہیں کما پا رہے تو نفس آپ کو پھر گائیڈ کرتا ہے کہ ڈو سم تھنگ, کوئی ہینکی پینکی کرو, کوئی 2 نمبریاں کرو تاکہ پھر تم اس کو اچیو کر سکو. سو اسی طرح باقی ساری بھی جو چیزیں ہیں, اب اگر وہ میوزک ہے, چاہے وہ مکس گیدرنگز ہیں, وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ تو ہم نے خود بڑھا دی ہے نا. دنیا کی تو شروع سے تو نیڈز نہیں تھی وہ والی چیزیں. تو لوگ جو پہلے آئے, جب اسلام آیا تو لوگ اس وقت بھی تو اسی اسلام کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری, اینڈ دے فیلٹ بلیسڈ ایکچولی, ڈیفینیٹلی, کہ اسلام نے آ کے ہمارے لیے یہ آسانیاں کی ہیں, ہمارے لیے بلکہ رولز بنا دیے, یہ عورتوں کے حقوق ہیں, یہ مردوں کے حقوق ہے, اس طرح سے چلنا ہے, ایک دوسرے کو ہارم نہیں کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ سارا کچھ. سو اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے, سمجھیں گے, تو آپ کو اپنے خواب اچیو کرنے سے کوئی بھی نہیں روک رہا ہے. ڈپینڈز یہ کہ آپ بس یہ دیکھیں کہ وہ خواب جو ہیں وہ آپ کے اسلام کے دائرے میں ہیں. آپ کو پڑھائی سے کوئی نہیں روک رہا ہے, چاہے آپ لڑکی ہیں یا لڑکا, آپ کو پڑھائی سے نہیں روک رہے, آپ کو جاب سے نہیں روک رہے, آپ کو بزنس سے نہیں روک رہے, آپ کو شادی سے نہیں روک رہے, آپ کو بچے پیدا کرنے سے نہیں روک رہے, آپ کو ایون آپ یو کین بی ملٹی بلینئر, آپ کو پیسہ کمانے سے بھی دین نہیں روک رہا ہے. بس آپ نے حلال طریقے سے کمانا ہے اس کو, اور اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا, اپنی عبادات پہ کمپرومائز نہیں کرنا.
That's all. That's all. That's how simple it is. Yeah, and it's actually very simple. You know, what we feel کہ یہ جو اکثر آپ کو پتا ہے یہ ایک مسکنسیپشن ہی ہے نا کہ جی دین بہت ریسٹرکشنز لگا دیتا ہے, اور دین پہ تو چلنا کوئی آج آپ کے پاس میڈیا کا آبجیکشن تھا, ہم بیٹھے ہوئے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے, یہ بالکل صحیح بات ہے, پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکچرز آ رہے ہیں میڈیا پہ آ کے, ہم لیکچرز دے رہے ہیں, ہم قرآن سکھا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, یہ بھی ختم ہو گیا, اب نیکسٹ واٹ. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ جو ریسٹرکشنز یا کوئی قوانین ہے نا, تو وہ تو آپ کو آرگنائز کرنے کے لیے, آپ کو کامیاب کرنے کے لیے ہیں. تو ہم نے اگر ان رولس کو خود ہی چھوڑ دیا, ناکامی کا رونا بھی ہم خود روئیں گے, تو پھر فالٹ کس کا ہے؟ ایکچولی رولس کا نہیں ہے, وہ ہمارا اپنا ہی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل بہت صحیح بات کی آپ نے. سارا, آپ سے میں اب یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کل کی جو ایک یوتھ ہے, یا ہر کوئی, ایون ایوری انڈیویجول آئی شوڈ سے, کہ ایک ٹرائنگولر قسم کی اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے ان کی لائف کے اندر. ایک اسٹرگل ہے ان کا اپنا آپ, ان کی ڈیزائرز, ان کی اپنی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ویژن ان کا اپنا. ایک اسٹرگل یہ ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کس ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے, اور دنیا کیا چاہ رہی ہے, یا میرے گھر والے کیا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کیا بننا چاہیے. اور ایک طرف ہے اپنے رب کی ذات, کہ وہ ایک دیکھتی ہے کہ یہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اب اس ایک ٹرائنگولر اسٹرگل کے اندر آپ کیا ایسی ایک فینٹاسٹک کائنڈ آف سجیشن اور ایڈوائس یو کین گیو آج کل کے وقت کے اندر, کہ اس کو کیسے ریزالو کریں, یا کیسے اپنی زندگی میں ہارمنی لے کر آئیں, ٹچنگ آل دیز 3 ایسپیکٹس. اچھا, نو ڈاؤٹ دیٹس ویری ٹرو کہ آپ خاص طور پہ آج کل کا جو ایک انوائرمنٹ ہے دیٹس ویری اسٹریسنگ. پہلے بھی تھا, ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا, لیکن اب میرے خیال سے کیونکہ وہ ایڈ اپ ہو رہا ہے نا کہ ہر طرف آپ کو ہر کوئی لگ رہا ہے کہ ہر کوئی سکسیزفل ہے, ایک میں ہی سکسیزفل نہیں ہوں شاید, تو اس میں نو ڈاؤٹ ایک اسٹرگل آپ کی چلتی رہتی ہے. میرے خیال سے چاہے وہ آپ کی رب کی ذات ہے, چاہے وہ آپ کی سوسائٹی, آپ کے گھر والوں کی ذات ہے, سننی آپ کو اپنی ہی چاہیے سب سے پہلے, کیونکہ آپ اپنے اندر کی آواز کو سنیں گے. اور جیسے میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ بھی یہ تھا کہ وہ تھا تو میرے نفس کی طرف سے ہی ایک نوک تھا نا, وہی ایک مجھے احساس دلا رہا تھا, ریئلائز کروا رہا تھا کہ دیر از سم تھنگ مسنگ, کوئی چیز ہے جس کی تمہیں تلاش ہے, جس میں تمہیں سکون حاصل کرنا چاہیے. سو آپ کے رب کی جو آواز ہے وہ تو آپ کو قرآن اور حدیث کے تھرو آپ تک پہنچ رہی ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے, ڈفرینٹ اسکالرس کے لیکچرز آپ سنتے ہیں, اور آپ کو ایک ریئلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. اینڈ دوسری طرف آپ کی پیرنٹس کی یا سوسائٹی کی آپ سے ایکسپیکٹیشنس ہیں. آنیسٹلی دس از, میں تو ایک چھوٹا سا ہی جواب دے رہی ہوں, لیکن آنیسٹلی ایک بہت بڑا کنسرن ہے اس وقت, اور پیرنٹس کو اسپیشلی یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے, کہ ان کو آپ نے بس پریشرائز ہی نہیں کرتے جانا, ان کو آپ نے اسٹریس ہی نہیں دیتے جانا, ان کو آپ نے اس قابل ہی نہیں چھوڑنا کہ وہ کسی وقت بیٹھ کر خود اپنی اندر کی بھی آواز کو سنیں کہ میں کیا چاہتا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے, مجھے دین کو چننا ہے, مجھے اپنی آخرت پہ کام کرنا ہے, یا مجھے صرف دنیا کو ہی ہر وقت دیکھتے رہنا ہے, لوگوں کی ہی توقعات پہ پورا اترنا ہے. سم ہاؤ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پیپل پلیزر, وہ ہمیں بنا دیا گیا ہوتا ہے بچپن سے بہت زیادہ. ہر وقت ہمیں یہی ٹینشن پڑی رہتی ہے کہ شاید ہر انسان کو ہم نے خوش کرنا ہے, ہر کسی کی توقعات پہ ہم نے پورا اترنا ہے. ہم کہیں مڈ وے میں نہیں ہوتے, یا تو ہم پھر بہت ہی وہ والے انسان بڑے ہوتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں سب کچھ, اور میں کسی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا, اور سب میری طرف سے بھاڑ میں جائیں, اور مجھے کوئی لینا دینا نہیں, کسی کو دکھ ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہا ہے, میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے. سو یہ والا ایٹیٹیوڈ بھی نہیں آپ نے اپنانا ہوتا. آپ نے ایک بڑا تحمل مزاجی والا, ایک سلجھا سمجھا ہوا ایک ڈیسیجن لینا ہوتا ہے, جہاں پر آپ اپنے اندر کی آواز کو سنتے ہیں, اور آپ اپنے دین کو بھی سامنے رکھتے ہیں, اپنی آخرت کو بھی سامنے رکھتے ہیں, اور جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا نا کہ زندگی آپ نے گزارنی سی دنیا میں, سو اس کو پرائیورٹی پہ رکھتے ہوئے پھر آپ جو ہے وہ دوسرے راستے دیکھتے ہیں کہ اب میں نے کس ڈائریکشن میں چلنا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل زبردست بات ہے. اچھا, اب آپ سے میں یہ پوچھوں اگر کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی آپ ایک ایسا فیز ہو کہ آپ یہ سوچتی ہوں کہ کاش کسی وقت پہ مجھے کسی نے یہ بات بتائی ہوتی, ایک وقت, اور وہ بات جو آپ کو کوئی نہ بتا پایا یا آپ کو نہ کہہ پایا, وہ آج آپ یہ چاہیں کہ دنیا کی ہر بچی اور بچہ اس کو سنیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کسی نے بتایا نہیں. مائی مدر یوز ٹو ٹیل می الاٹ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا طریقہ بتانے کا شاید وہ اتنا غصے والا ہوتا تھا, اتنا نیگیٹو ہوتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ بس امی کو تو شاید کوئی پرسنل ایشوز ہیں, پرسنل پرابلمس ہیں, اس لیے وہ شادی کے بارے میں بہت نیگیٹو بولتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے, جب اپنی شادی ہوگی, اپنے بچے ہوں گے, پھر پتہ چلے گا زیادہ یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. یوزلی سنتے ہیں ہم. ہاں, سو مجھے لگتا ہے کہ اگر شاید ویسے تو پوری انہوں نے ویسے میری اوور آل جو تربیت کی الحمد للہ وہ بہت اچھی کی الحمد للہ. لاٹ آف کریڈٹ آف ہو آئی ایم ٹوڈے گوز ٹو ہر الحمد للہ, بارک اللہ فیک. بوتھ آف دیم پیرنٹس میرے دونوں ہی الحمد للہ بہت انہوں نے اچھے سے میری تربیت کی.
لیکن یہ والا پارٹ مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید پروبیبلی اگر امی بجائے اس طرح سے ایک نیگیٹو اپروچ رکھنے کہ مجھے واقعی اگر وہ بٹھا کر ایک اچھے طریقے سے سمجھاتی کہ دس از دا ریالٹی آف میرج. بیسکلی اس کو اتنا رومانٹیسائز کیا جاتا ہے تھینکس ٹو آر میڈیا. وہ جو موویز ہم دیکھ کے بڑے ہوتے تھے اس میں وہ اسی پارٹ تک کی زندگی ہوتی تھی نا کہ بس آنکھوں سے آنکھیں ملی, محبت ہو گئی اور پھر بیک گراؤنڈ میں وائلن چلنے لگا, ہوا چلنے لگی, ہاں, اینڈ دین آفٹر بس شادی ہو گئی اور بس پوری زندگی شاید یہی چلتا رہا. سو شادی جو ہے اٹس ناٹ آل اباؤٹ رومانس. وہ دیٹس پارٹ آف اٹ, دا لو از پارٹ آف اٹ, بٹ اور بہت سی ریالٹیز ہیں آپ کے اوپر. جب رسپانسبلٹیز آئیں گی, جو لڑکا ہے اس کی اپنی جو ہے پرائرٹیز اور اپنی لائف کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ جب اس کے اوپر پڑیں گی تو ہی ول چینج آف کورس. آپ کے اوپر جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پہلے تو آپ آرام سے اٹھ رہی تھیں جو گھر میں جب مرضی ناشتہ کیا, جو اب آپ کے اوپر بھی کوئی ڈپینڈنٹ ہے, آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز, آپ کی لائف چینج ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ آپ نے 10-15 سال تک یا 20 سال تک بس جو ہے وہ ایک کپل ہی نہیں رہنا ہے, جس کے نصیب میں جب بھی لکھا ہو سکتا ہے ود ان 6 months آپ کو ایک گڈ نیوز مل جائے, یا 1 سال 2 سال میکسیمم, ایونچولی آپ نے پیرنٹ بننا. اور وہ جو تھرڈ بچہ, جو تھرڈ پرسن آپ کی لائف میں جب آئے گا تو پھر تو آپ کے رولز اور ہی زیادہ چینج ہو جائیں. بالکل. سو یہ والی جو ریالٹیز ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں اپنی یوتھ کو اچھے سے سمجھانے کی بجائے اس کہ ان کو نیگیٹو طریقے سے بتانے کی یا کرنے کی. تو مجھے لگتا ہے میرے ساتھ بھی مجھے somehow فیل ہوتا ہے کہ بتایا گیا تھا, یہ نہیں تھا کہ نہیں بتایا گیا تھا, سمجھایا نہیں گیا تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اچھے سے نہیں سمجھایا گیا تھا. شاید اگر کوئی مجھے بٹھا کر اچھے سے مجھے کاؤنسل کرتا اور بتاتا کہ جس بندے کو آپ نے اپنی لائف کے لیے چننا ہے, یا اگر آپ اپنا مائنڈ بنا رہے ہیں شادی کے لیے, تو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ اباؤٹ دیز تھنگس. یہ بھی ہوگا, ایسے بھی ہوگا, اس کے لیے آپ پہلے سے سوچیں, آپ کو یہ دیکھنا ہے, یہ سارا کچھ دیکھنا ہے. تو یہ میرے خیال سے, کیونکہ ادر دین دیٹ مجھے لگتا ہے کہ باقی الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی میری لائف جیسی بھی رہی, جو بھی ہوا, مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پلان کی تھی اٹ واز پرفیکٹ, اینڈ آئی اسٹل بلیو کہ ایوری تھنگ ہیپن فار اے ریزن, اور اس نے مجھے ایک بہتر انسان ہی بنایا. الحمدللہ. اچھا, سارا ایک اور چیز بھی ہے کہ وی نو کہ دیٹ یو آر جسٹ اسٹرگلنگ رائٹ ناؤ ایز اے سنگل مدر. اب مجھے بتائیں, چیزیں آسان نہیں ہیں, یہ دس از دا ہارڈسٹ تھنگ آئی تھنک سو کہ آج کل کے وقت کے اندر. لیکن آپ جب چیزیں وین ایور یو نو وین یو فیل دیٹ ایوری تھنگ سو ہیوی, آپ کو کیا لگتا ہے کون سی چیز آپ کو فرم رکھتی ہے؟ میرے خیال سے سب سے زیادہ جو انسان کو کوئی چیز ہمت دے سکتی ہے, حوصلہ دے سکتی ہے, وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ. بالکل. ویسے بھی اتنے بھی سال جو زندگی گزاری ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹائم ٹو ٹائم مجھے بہت دفعہ ایسے مومنٹس میں جسے کہتے ہیں نا کہ احساس دلایا کہ میں ہوں, and I'm here for you, I'm taking care of you. So وہ جسے کہتے ہیں کہ miracles, ہم پتہ نہیں کون سے miracles کا ویٹ کرتے ہیں کہ آسمان پھٹے گا اور کوئی روشنی آئے گی, سب نہیں, چھوٹے چھوٹے مومنٹس تھے, چھوٹی چھوٹی نیڈس تھی, چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس تھے, چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھیں, جب پوری ہوئی تو اچانک سے لگا کہ یہ تو بالکل بھی پاسبل نہیں تھا, یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ unless and until کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی اس میں مرضی شامل تھی. So yes, as a single parent in our society especially, مجھے لگتا ہے خیر everywhere, ساری پوری دنیا میں, it only depends on person to person. اگر کہیں پر کوئی پیرنٹس یا کوئی کپل اگر بہت ہی اچھے ہوں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اسموتھلی چل جاتی ہیں چیزیں, تب بھی کچھ نہ کچھ میرے خیال سے مشکل رہتا ہے. بٹ جہاں پر اگر ہم اس کو مقابلے بازی میں بدل لیں, ایک دوسرے کے لیے ہم دشمن بننا شروع ہو جائیں, ایک دوسرے کے لیے somehow غصہ رکھیں اپنے دل میں, تو تب آف کورس چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہو جاتی ہیں, ٹیکنیکل ہو جاتی ہیں. بٹ الحمدللہ ایسے مومنٹس آتے ہیں جب لگتا ہے کہ او مائی گاڈ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, اس سے آگے کیسے جائیں گے, یہ کیسے ہوگا. پھر میں اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرتی ہوں اور بس میں وہی وضو کر کے اور بیٹھ جاتی ہوں, اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ یہ, اور اللہ سنبھال لیتا ہے الحمدللہ. undoubtedly. اچھا سارا, ایک لاسٹ کویشچن ہے آپ کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل جو لائف ہے اور یہ سب کے لیے ہے, مطلب یہ گلیمر ہے, یہ اسکرینس کا ایک اتنی زیادہ جو ہے انفلوئنس ہے, اور ہر چیز کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے, خاص طور پہ ہمارے سوشل میڈیا اور یہ جو گلیمرس ورڈ ہے اس کا. کون سی ایک ایسی چیز ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو اب آپ اپنے بچوں میں امپلانٹ کرنا چاہیں گی, جو کہ آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں یہ دس از نیسسری دیٹ فرام دا ویری بگننگ یہ چیز ان کے اندر ایک جانی چاہیے؟ میرے خیال سے وہی چیز جو میں نے پہلے مینشن کی کہ اپنے بچوں کو نا ہمیں یہ ہم اپنے ریلیشن شپ پہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ فوکس کرتے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ بہت ینگ ایج سے ہم ان کا ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسا اسٹرانگ کریں, بیکاز ہم ہمیشہ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ. ہم
ہمیشہ ہر سٹیپ پر ان کو بچا نہیں سکتے, ان کو روک نہیں سکتے, ان کو ایڈوائز نہیں کر سکتے, ان کو حوصلہ نہیں دے سکتے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. سو ان کے جب وہ والے مومنٹس آئے جہاں وہ یا تو تنہا ہیں, یا وہ کسی برائی کی طرف راغب ہو رہے ہیں, یا دل ٹوٹا ہوا ہے, ڈپریسڈ ہیں, کنفیوزڈ ہیں, تو ہم ان کے ذہن میں اس سے پہلے رب کی ذات آئے ان کے ذہن میں کہ وہ فوراً جو ہے وہ ایک آنسو بہائیں, اوپر دیکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہیلپ می اینڈ گائیڈ می. سو دس از آئی گیس مور امپورٹنٹ, ڈیفینیٹلی ویری امپورٹنٹ کہ اللہ کی محبت کا ایک پودا جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر ہم سب نے بونا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بھی بنائے اور ہمارے بچوں کو بھی اس چیز کی سمجھ بھی عطا کرے. جزاک اللہ خیر سارا, ویری پروڈکٹیو ٹاک, اور آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ وی شیل ہیو یو اگین ان آور پروگرامز. جزاک اللہ خیر. ناظرین, آپ نے دیکھا اور سنا یہ ساری چیزیں. آپ سے ہم بار بار اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کے سامنے آنا, آپ کے ساتھ بات کرنا, یہ صرف اس لیے بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سوچتے ہیں اور تھوڑا سا چیزوں کو پریکٹیکلی لے کے سوچتے ہیں, اور اپنی زندگی کی ریالٹی کو سوچتے ہیں کیا زندگی صرف یہ گلیمر اور ایوری تھنگ سو گلٹرنگ اور اس کے پیچھے بھاگنے کا ہی نہیں ہے. ایک رب کی ذات بھی اوپر بیٹھی ہے, الٹیمیٹلی تو جانا اسی کے پاس ہے. کیا ہوگا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.